بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ملک سلامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ملک سلامت ولاگ۔ ٹھیک 266 سال پہلے بنگال کے محل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ محل مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود تھے، ایک انگریز، محل کا مالک اور اس کا بیٹا۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہٰذا اس نے محل مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے، اور اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ چونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اگلے دن انگریزوں نے لڑائی کا فیصلہ کیا، حالانکہ جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ انگریز بمشکل 3100 تھے جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کی فوج کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے۔ ان بیلوں کو بہار میں بریڈ ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا۔ اگر آپ نے لارڈز آف دا رنگ فلم دیکھی ہے تو اس میں بھی بالکل اس طرح کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، لیکن انگریزوں کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جھولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے برصغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی۔ وہ شرط تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہوں نے ایسا کیا بھی۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا گیا اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص تھا بنگال کا نواب سراج الدولہ، اور انگریز ولیم وائٹس کے سامنے یہ شرط رکھنے والا تھا بنگال کی فوج کا سربراہ غدار میر جعفر۔ انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا بھی، یہاں تک کہ پورے کا پورا بنگال دے دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا، ایک دن ایسا آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر انہیں نمک حرام ڈیوڑی کہہ کر بلاتا ہے، اور کھنڈر ہو چکے اس محل کا نام اب تک نمک حرام ڈیوڑی ہی رہے گا۔ دوستو، ڈیوڑی محل یا حویلی کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کل ملتے ہیں ایک اور ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔